الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج ہم سورہ ابراہیم سے آج کے درس کا آغاز کر رہے ہیں. سورہ ابراہیم مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اس میں 52 آیتیں ہیں اور 7 رکوع. سورہ رعد کے آخر میں رسالت کا ذکر تھا. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. اور سورہ ابراہیم کے آغاز میں بھی رسالت کا ذکر ہے. کتاب انزلناہ الیک. یہ ربط ہے سورہ رعد کا سورہ ابراہیم کے ساتھ. سورہ ابراہیم میں بھی دیگر مکی صورتوں کی طرح تینوں بنیادی مضامین توحید، رسالت اور آخرت کا ذکر ہے. یہ مشرکین اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے، جبکہ حضرت ابراہیم نے آیت نمبر 35 سے آیت نمبر 45 تک اپنی برات کا اظہار کیا کہ اور دعا یہ کی کہ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے محفوظ رکھنا. رب انہن اضللن کثیرا من الناس، کہ اللہ ان بتوں نے بہت زیادہ لوگوں کو گمراہ کیا ہے. صاف صاف حضرت ابراہیم نے ان سے اپنی برات کا اظہار کیا اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کی انہوں نے کہ اللہ میری اور میری اولاد کی ان بتوں سے حفاظت فرما. ترجمہ دیکھیے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑے رحم والے ہیں. الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. یہ قرآن ایک کتاب ہے جس کو ہم نے آپ پر نازل فرمایا ہے
تاکہ آپ تمام لوگوں کو ان کے پروردگار کے حکم سے تاریکیوں سے روشنی کی طرف، یعنی خدائے غالب سدودہ صفات کی راہ کی طرف لائیں۔ وہ ایسا خدا ہے کہ اسی کی ملک ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، اور بڑی خرابی یعنی بڑا سخت عذاب ہے۔ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، ان کافروں کو جو دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں اور بلکہ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی کے متلاشی رہتے ہیں، اولئک فی ضلال بعید، ایسے لوگ بڑی دور کی گمراہی میں ہیں۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم، اب اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین یہ بیان فرمانا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے جتنے بھی رسول ان کی قوموں کی طرف بھیجا ان کو ان کی زبان سکھلائی تھی۔ جس نبی کو جس قوم کے پاس بھیجا ان کو ان کی زبان، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ تمام قوموں کے نبی تھے تو اس لیے جو بھی قوم والا آپ کے پاس آتا آپ وہی زبان بولتے۔ یہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اسی کا اللہ فرما رہے ہیں۔ اور ہم نے تمام پہلے پیغمبروں کو بھی انہی کی قوم کی زبان میں پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ ان سے بیان کریں، پھر جس کو اللہ تعالیٰ چاہیں گمراہ رکھتے ہیں اور جس کو چاہیں ہدایت کرتے ہیں۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہی سب امور پر غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اب یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو کفر کی تاریکیوں سے ایمان کی روشنی کی طرف لاؤ۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور ان کو اللہ تعالیٰ کے معاملات یاد دلاؤ۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، بلا شبہ ان معاملات میں عبرتیں ہیں ہر صابر شاکر کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کا انعام اپنے اوپر یاد کرو جبکہ تم کو فرعون والوں سے نجات دی۔ یسومونکم سوء العذاب، جو تم کو سخت تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑا امتحان تھا۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور وہ وقت یاد کرو جب کہ تمہارے رب نے تم کو اطلاع فرما دی کہ اگر تم شکر کرو گے تو تم کو زیادہ نعمت دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو سمجھ رکھو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا، اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تم اور تمام دنیا بھر کے آدمی سب کے سب مل کر بھی ناشکری کرنے لگو تو اللہ تعالیٰ کا کوئی ضرر نہیں، کیونکہ وہ بالکل بے احتیاج اور ستودہ صفات ہیں۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اے کفار مکہ، کیا تم کو ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی؟ من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود، جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں، یعنی قوم نوح اور عاد، قوم ہود اور سمود، قوم صالح، اور جو لوگ ان کے بعد ہوئے ہیں جن کو بجز اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا، ان کے پیغمبر ان کے پاس دلائل لے کر آئے، سو ان قوموں نے اپنے ہاتھ ان پیغمبروں کے منہ میں دے دیے اور کہنے لگے انا کفرنا بما ارسلتم بہ، جو کہنے لگے جو حکم دے کر تم کو بھیجا گیا ہے ہم اس کے منکر ہیں، اور جس امر کی طرف تم ہم کو بلاتے ہو ہم تو اس کی جانب سے بہت بڑے شبے میں ہیں جو ہم کو تردد میں ڈالے ہوئے ہیں۔ قالت رسلهم افی اللہ شک، ان کے پیغمبروں نے کہا کہ کیا تم اللہ کا تعالیٰ کے بارے میں شک ہے جو کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، وہ تم کو بلا رہا ہے لیغفر لکم من ذنوبکم، تاکہ تمہارے گناہ معاف کر دے، ویؤخرکم الی اجل مسمی، اور معین مدت تک تم کو خیر خوبی کے ساتھ حیات دے دے۔ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، انہوں نے کہا کہ تم محض ایک آدمی ہو جیسے ہم ہیں، تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، تم یوں چاہتے ہو کہ ہمارے آباء و اجداد جس چیز کی عبادت کرتے تھے، فاتونا بسلطان مبین، یعنی بت، اس سے ہم کو روک دو، سو کوئی صاف معجزہ دکھلاؤ۔
قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم۔ اب یہاں پر پھر ان کا بیجا دعویٰ کفار کا، وہ یہ کہتے تھے کہ آپ نبی نہیں ہو سکتے، اور اس کی وجہ کیا بتاتے تھے کہ تم بھی تو ہماری طرح ایک بشر اور انسان ہو، نبی تو کوئی خاص چیز ہوتی ہے، تو تم میں تو کوئی خاص چیز نہیں ہے، تم میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں۔ اللہ ان کفار کے اس بات کو رد فرماتے ہیں۔ ان کے رسولوں نے اس کے جواب میں کہا کہ ہم بھی تمہارے جیسے آدمی ہیں، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے وہ احسان فرما دے، اور یہ بات ہمارے قبضے کی نہیں کہ ہم تم کو کوئی معجزہ دکھلا سکیں بغیر خدا کے حکم کے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی سب پر ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ، اور ہم کو اللہ پر بھروسہ نہ کرنے کا کون امر باعث ہو سکتا ہے، حالانکہ اس نے ہم کو ہمارے راستے بتلا دیے، اور تم نے جو کچھ ہم کو ایذا پہنچائی ہے ہم اس پر صبر کریں گے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنے والے کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وقال الذین کفروا لرسلہم، اور ان کفار نے اپنے رسولوں سے کہا کہ ہم تم کو اپنی زمین سے نکال دیں گے، یا یہ ہو کہ ہمارے مذہب میں پھر آ جاؤ۔ پس ان رسولوں پر ان کے رب نے تسلی کے لیے وحی نازل فرمائی کہ ہم ہی ان ظالموں کو ضرور ہلاک کر دیں گے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اور ان کے ہلاک کرنے کے بعد تم کو اس سرزمین میں آباد رکھیں گے، اور یہ ہر اس شخص کے لیے عام ہے جو میرے روبرو کھڑے ہونے سے ڈرے اور میری وعید سے ڈرے۔ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور کفار فیصلہ چاہنے لگے، اور جتنے سرکش اور ضدی لوگ تھے وہ سب بے مراد ہوئے۔ اب یہاں سے کافروں کے اعمال اور اس کے اوپر ان کو جو سزا دی جائے گی، اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ من ورائہ جہنم، اس کے آگے دوزخ ہے، اور اس دوزخ میں ایسا پانی پینے کو دیا جائے گا جو کہ پیپ لہو کے مشابہ ہوگا، جس کو گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا، اور گلے سے آسانی کے ساتھ اتارنے کی کوئی صورت نہ ہوگی، اور ہر چہار طرف سے اس پر سامان موت کی آمد کا ہوگا، اور وہ کسی طرح مرے گا نہیں، اور اس کو اور سخت عذاب کا سامنا ہوگا۔ مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت، اب یہاں سے اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کو بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم اللہ کے کہنے پر نہیں آؤ گے، اللہ کے احکام پر عمل نہیں کرو گے، تو اللہ تمہیں ختم کر کے تمہاری جگہ ایک نئی مخلوق کو لے آئے گا۔ مثل الذین کفروا بربہم، جو لوگ اپنے پروردگار کے ساتھ کفر کرتے ہیں، ان کی حالت باعتبار عمل کے یہ ہے جیسے کچھ راگ ہو جس کو تیز آندھی کے دن تیزی کے ساتھ ہوا اڑا لے جائے، اور اسی طرح ان لوگوں نے جو کچھ عمل کیے تھے ان کا کوئی حصہ ان کو حاصل نہ ہوگا، راہ کی طرح برباد ہو جائے گا۔ یہ بھی بڑی دور دراز کی گمراہی ہے۔ اے مخاطب، تجھ کو یہ بات معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو بالکل ٹھیک ٹھاک پیدا کیا ہے، اس سے اس کا قادر ہونا بھی معلوم ہو گیا۔ بس اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور ایک دوسری نئی مخلوق پیدا کر دے۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور یہ خدا کو کچھ بھی مشکل نہیں، اور خدا کے سامنے سب پیش ہوں گے، پھر چھوٹے درجے کے لوگ یعنی عوام اور تابعین، اور بڑے درجے کے لوگوں سے کہیں گے کہ ہم دنیا میں تمہارے تابع تھے، تو کیا تم خدا کے عذاب کا کچھ جز ہم سے ہٹا سکتے ہو؟ وہ جواب میں کہیں گے کہ اگر اللہ ہم کو کوئی راہ بتلاتا تو ہم تم کو بھی وہ راہ بتلا دیتے، اور اب تو ہم سب کے حق میں دونوں صورتیں برابر ہیں، خواہ ہم پریشان ہوں خواہ ضبط کریں، ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، اب جب قیامت کا دن ہوگا تو اہل ایمان کی تو شفاعت ہو جائے گی۔ اب جب یہ شفاعت مومنین کی ہوگی اور یہ جنت میں جا رہے ہوں گے تو کفار دیکھیں گے کہ ان کی شفاعت کرنے والے تو موجود ہیں، تو یہ اپنی شفاعت کے لیے ڈھونڈیں گے تو ان کو شیطان مل جائے گا۔ ابلیس سے کہیں گے کہ تم نے ہمیں دنیا میں برباد کیا ہے، اب تم ہماری سفارش کرو اور ہمیں اس عذاب سے بچاؤ۔
تو شیطان نے کیا جواب دیا؟ اللہ اس کو نقل فرما رہے ہیں، اور جب قیامت میں تمام مقدمات فیصل ہو چکیں گے تو شیطان جواب میں کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے سچے وعدے کیے تھے اور میں نے بھی کچھ وعدے تم سے کیے تھے، سو میں نے وہ وعدے تم سے خلاف کیے تھے، اور میرا تم پر اور تو کچھ زور چلتا نہ تھا بجز اس کے کہ میں نے تم کو بلایا تھا، سو تم نے میرا کہنا مان لیا، تو تم مجھ پر ساری ملامت مت کرو اور زیادہ ملامت اپنے آپ کو کرو، نہ میں تمہارا مددگار ہو سکتا ہوں اور نہ تم میرے مددگار ہو سکتے ہو، میں خود تمہارے اس فیصل بیزار ہوں کہ تم اس کے قبل دنیا میں مجھ کو خدا کا شریک قرار دیتے تھے۔ ان الظالمین لہم عذاب علیم، یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب مقرر ہے۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ ان میں اپنے پروردگار کے حکم سے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہاں ان کو سلام اس لفظ سے کیا جائے گا السلام علیکم۔ علم تری کیف ضرب اللہ مثلا، اب یہاں اللہ رب العالمین کلمہ طیبہ کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی مثال اس درخت جیسی ہے کہ جس کی جڑیں زمین کے اندر مضبوط اور اس کا پھل آسمان پر ہے، یعنی کھجور کا درخت۔ اور جو کلمہ خبیثہ ہے جیسے کہ کفر کا کلمہ، فرماتے ہیں اس کی مثال اس درخت جیسی ہے جیسے عام جھاڑیاں ہوتی ہیں جن کا نہ زمین کے اندر کوئی مضبوطی کے ساتھ جڑ ہوتی ہے اور نہ اوپر اس کے اندر کوئی پھل وغیرہ ہوتا ہے۔ ان دونوں چیزوں کو اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی مثال بیان فرمائی ہے کلمہ طیبہ، توحید اور ایمان کی، کہ وہ مشابہ ہے ایک پاکیزہ درخت کے جس کی جڑ خوب گڑی ہوئی ہے اور اس کی شاخیں اونچائی میں جا رہی ہوں، وہ خدا کے حکم سے ہر فصل میں اپنا پھل دیتا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ ایسی مثالیں لوگوں کے واسطے اس لیے بیان فرماتے ہیں تاکہ وہ خوب سمجھ لیں۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور گندا کلمہ یعنی کلمہ کفر اور شرک کی مثال ایسی ہے جیسے ایک خراب درخت ہو کہ زمین کے اوپر ہی اوپر سے اکھاڑ لیا جائے، اس کو کچھ ثبات نہ ہو۔ یثبت اللہ الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اس پکی بات یعنی کلمہ طیبہ کی برکت سے دنیا اور آخرت میں مضبوطی رکھتا ہے۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور ظالموں یعنی کافروں کو دین میں اور امتحان میں بچلا دیتا ہے۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے نعمت الہی کے بدلے میں کفر کیا، وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور جنہوں نے اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر یعنی جہنم میں پہنچایا۔ جہنم یصلونہا، وہ اس میں داخل ہوں گے، وبئس القرار، اور وہ رہنے کی بری جگہ ہے۔ وجعلوا للہ اندادا لیضلوا عن سبیلی، اور ان لوگوں نے اللہ کے ساجی قرار دیے تاکہ دوسروں کو بھی اس کے دین سے گمراہ کریں۔ قل تمتعوا فإن مصیرکم الی النار، آپ کہہ دیجئے کہ چندے عیش کر لو کیونکہ اخیر انجام تمہارا دوزخ میں جانا ہے۔ کل عبادی الذین آمنوا، جو میرے خالص ایمان والے بندے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ وہ نماز کی پابندی رکھیں، وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور ہم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور آشکارا خرچ کیا کریں، ایسے دن کے آنے سے پہلے پہلے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی ہوگی۔ اللہ الذی، اب یہاں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ ایسا ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی یعنی میਂہ برسایا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر اس پانی سے پھلوں کی قسم سے تمہارے لیے رزق پیدا کیا، اور تمہارے نفع کے واسطے کشتی اور جہاز کو مسخر بنایا کہ وہ خدا کے حکم اور قدرت سے دریا میں چلے، اور تمہارے نفع کے واسطے نہروں کو اپنی قدرت کا مسخر بنایا۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ، اور تمہارے نفع کے واسطے سورج اور چاند کو اپنی قدرت کا مسخر بنایا جو ہمیشہ چلنے ہی میں رہتے ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور تمہارے نفع کے واسطے رات اور دن کو اپنی قدرت کا مسخر بنایا۔
وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور جو جو چیزیں تم نے مانگی تم کو ان کو ہر چیز دی۔ اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اگر ان کو شمار کرنے لگو تو شمار میں نہیں لا سکتے، مگر سچ یہ ہے کہ آدمی بہت ہی بے انصاف، بڑا ہی ناشکرا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، یہاں سے حضرت ابراہیم کے خانہ کعبہ کی تعبیر کا قصہ اور اس موقع کی دعا کا ذکر کہ جب اللہ رب العالمین نے حکم دیا حضرت ابراہیم کو کہ آپ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ کو لے کر مکہ مکرمہ جو غیر ذی زرع ہے، یہاں پہ کوئی کھانے کی چیز نہیں، کوئی زراعت کی چیز نہیں، آپ وہاں جائیے اور وہاں جا کر اللہ رب العالمین کے گھر کی تعمیر کیجیے۔ اس کا ذکر اللہ فرما رہے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا، اور جبکہ ابراہیم نے کہا اے میرے رب اس شہر یعنی مکہ کو امن والا بنا دیجئے، وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور جبکہ ابراہیم اور مجھ کو اور میرے خاص فرزندوں کو بتوں کی عبادت سے بچائے رکھیے۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے پروردگار ان بتوں نے بھتیرے آدمیوں کو گمراہ کر دیا۔ فمن تبعنی فانہ منی، پھر جو شخص میری راہ پر چلے گا وہ تو میرا ہی ہے، اور جو شخص اس بات میں میرا کہنا نہ مانے سو آپ تو کثیر المغفرت اور کثیر الرحمت ہیں۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے ہمارے رب میں اپنی اولاد کو آپ کے معظم گھر کے قریب ایک کف دست میدان میں جو زراعت کے قابل نہیں آباد کرتا ہوں۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب تاکہ وہ لوگ نماز کا اہتمام رکھیں۔ فاجعل افئدۃ من الناس، تو آپ کچھ لوگوں کے قلوب ان کی طرف مائل کر دیجئے۔ وارزقہم من الثمرات، اور ان کو محض اپنی قدرت سے پھل کھانے کو دیجئے تاکہ یہ لوگ ان نعمتوں کا شکر کریں۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے ہمارے رب آپ کو تو سب کچھ معلوم ہے جو ہم اپنے دل میں رکھیں اور جو ظاہر کر دیں، اور اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز بھی مخفی نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ الحمدللہ الذی، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بڑھاپے کے اندر حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق اولاد کی صورت میں نصیب فرمائے۔ الحمدللہ الذی، تمام حمد و ثنا خدا کے لیے سزاوار ہے جس نے مجھ کو بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق دو بیٹے عطا فرمائے۔ حقیقت میں میرا رب دعا کا بڑا سننے والا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب مجھ کو بھی نماز کا خاص اہتمام رکھنے والا رکھیے اور میری اولاد میں بھی نمازوں کو، اور اے ہمارے رب اور میری یہ دعا قبول کیجیے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، اے ہمارے رب میری مغفرت کر دیجئے اور میرے ماں باپ کی بھی، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور کل مؤمنین کی بھی حساب قائم ہونے کے دن۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ، اب یہاں سے کل قیامت کے دن کافروں کی کیا حالت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور بلا حساب ہم کو جنت عطا فرما دے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، اور اے مخاطب جو کچھ یہ ظالم یعنی کافر لوگ کر رہے ہیں اس سے خدا تعالیٰ کو بے خبر مت سمجھ، کیونکہ ان کو صرف اس روز تک مہلت دے رکھی ہے جس میں ان لوگوں کی نگاہیں پھٹی رہ جائیں گی، دوڑتے ہوں گے، اپنے سر اوپر اٹھا رکھے ہوں گے اور ان کی نظر ان کی طرف ہٹ کر نہ آئے گی۔ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ، اور ان کے دل بالکل بدحواس ہوں گے۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، اور آپ ان لوگوں کو اس دن سے ڈرائیے جس دن ان پر عذاب آ پڑے گا۔ پھر یہ ظالم لوگ کہیں گے ربنا اخرنا الی اجل قریب، اے ہمارے رب ایک مدت قلیل تک ہم کو اور مہلت دیجئے۔ نجب دعوتک ونتبع الرسل، جس دن نجب دعوتک ونتبع الرسل، ہم آپ کا سب کہنا مان لیں گے اور پیغمبروں کا اتباع کریں گے۔ جواب میں ارشاد ہوگا اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، کیا تم نے اس سے قبل قسمیں نہ کھائی تھی کہ تم کو کہیں جانا ہی نہیں، حالانکہ تم ان پہلے لوگوں کے رہنے کی جگہوں میں رہتے تھے۔ الذین ظلموا انفسهم، جنہوں نے اپنی ذات کا نقصان کیا تھا۔ وتبین لکم کیف فعلنا بہم، اور تم کو یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا معاملہ کیا تھا اور ہم نے تم سے مثالیں بیان کی۔
وقد مکروا مکرہم وعند اللہ مکرہم، اور ان لوگوں نے اپنی سی بہت ہی بڑی بڑی تدبیریں کی تھی، اور ان کی تدبیریں اللہ کے سامنے تھیں، اور واقعی ان کی تدبیریں ایسی تھیں کہ ان سے پہاڑ بھی ٹل جائیں، مگر سب گاؤ خود ہو گئیں۔ بس اللہ تعالیٰ کو اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرنے والا نہ سمجھنا۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا زبردست اور پورا بدلہ لینے والا ہے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، حضرت عائشہ جب یہ آیت آئی نا تو حضرت عائشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو پھر جب یہ زمین بدل دی جائے گی تو پھر لوگ کہاں ہوں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل صراط کے اوپر لوگ ہوں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں یوم تبدل الارض غیر الارض، جس روز دوسری زمین بدل دی جائے گی، اس زمین کے علاوہ اور آسمان بھی، اور سب کے سب ایک زبردست اللہ کے روبرو پیش ہوں گے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور تو مجرموں یعنی کافروں کو زنجیروں میں جکڑے ہوئے دیکھے گا۔ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ، اور ان کے کرتے قطران کے ہوں گے۔ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اور آگ ان کے چہروں پر لپٹی ہوگی۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ، تاکہ اللہ تعالیٰ ہر مجرم شخص کو اس کے کیے کی سزا دے۔ ان اللہ سریع الحساب، یقیناً اللہ تعالیٰ بڑی جلدی حساب لینے والا ہے۔ ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے احکام کا پہنچانا ہے۔ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تاکہ اس کے ذریعے سے عذاب سے ڈرائے جائیں، اور تاکہ اس بات کا یقین کر لیں وہی ایک معبود برحق ہے۔ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ دانشمند لوگ نصیحت حاصل کریں۔ سورہ حجر مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 99 آیتیں ہیں اور 6 رکوع۔ حجر یہ مدینہ اور شام کے درمیان ایک وادی ہے جہاں پہ قوم سمود رہتی تھی، جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا تھا۔ یہ سورت بھی بعثت کی ابتدائی زمانے میں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، جس میں آپ کو کھل کر اسلام کی تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا، اور اسی طرح کفار کی عبرت کے لیے اس سورت میں حضرت ابراہیم، حضرت لوط اور حضرت شعیب اور حضرت صالح علیہ السلام کے واقعات اختصار کے ساتھ بیان کیے گئے۔ اور اس سورت کے ابتدا کے اندر ان کفار نے جب یہ دوزخ میں تھے، انہوں نے جب مسلمانوں کو دیکھا کہ یہ جنت میں جا رہے ہیں تو انہوں نے بھی تمنا کی کہ کاش ہم بھی مسلمان ہو جاتے اور ہم بھی اس وقت مسلمانوں کے ساتھ جنت میں ہوتے، لیکن اس وقت ان کی تمنا کرنا بے فائدہ تھا۔ ترجمہ دیکھیے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑے رحم والے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، یہ آیتیں ہیں کامل کتاب اور قرآن وعدے کی۔ کافر لوگ بار بار تمنا کریں گے کہ کیا خوب ہوتا اگر وہ مسلمان ہوتے۔ آپ ان کو ان کے حال پر رہنے دیجئے کہ وہ خوب کھا لیں اور چین اڑا لیں اور خیالی منصوبے ان کو غفلت میں ڈالے رکھیں، ان کو ابھی حقیقت معلوم ہوئی جاتی ہے۔ وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم، اور ہم نے جتنی بستیاں ہلاک کی ہیں ان سب کے لیے ایک معین وقت نوشتہ ہوتا رہا ہے۔ ما تسبق من امت اجلہا وما یستأخرون، کوئی امت اپنی میعاد مقرر سے نہ پہلے ہلاک ہوئی ہے اور نہ پیچھے رہی ہے۔ وقالوا یا ایہا الذی، اور ان کفار مکہ نے یوں کہا، ہے وہ شخص جس پر قرآن نازل کیا گیا ہے، تم مجنون ہو۔ لو ما تأتینا بالملائکہ، اگر تم سچے ہو تو ہمارے پاس فرشتے کو کیوں نہیں لاتے؟ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، ہم فرشتوں کو صرف فیصلے ہی کے لیے نازل کیا کرتے ہیں، اور اگر ایسا ہوتا تو اس وقت ان کو مہلت بھی نہ دی جاتی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کے محافظ اور نگہبان ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اور ہم نے آپ کے قبل بھی پیغمبروں کو اگلے لوگوں کے بہت سے گروہوں میں بھیجا تھا۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ، اور کوئی رسول ان کے پاس ایسا نہیں آیا جس کے ساتھ انہوں نے استہزاء نہ کیا ہو۔ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم یہ استہزاء ان مجرموں کے قلوب میں ڈال دیتے ہیں جس کی وجہ سے یہ لوگ قرآن پر ایمان نہیں لاتے۔ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، اور یہ دستور پہلو ہی سے ہوتا آیا ہے۔ وَلَوْ فَتَحْنَا، اب اس آیت کے اندر اللہ فرما رہے ہیں
کہ اگر ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیں، یہ جو کافر ہیں، اور یہ آسمان پر چڑھ جائیں اور ساری حقیقت دیکھ لیں، تب بھی یہ کہیں گے کہ یہ تو جادو ہے، ہماری نظر بندی کر دی، اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ اسی کے بارے میں بیان فرما رہے وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور اگر ہم ان کے لیے آسمان میں کوئی دروازہ کھول دیں، پھر یہ دن کے وقت اس میں آسمان کو چڑھ جائیں، تب بھی یوں کہہ دیں گے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی، بلکہ ہم لوگوں پر تو بالکل جادو کر رکھا ہے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور بے شک ہم نے آسمان میں بڑے بڑے ستارے پیدا کیے اور دیکھنے والوں کے لیے اس کو آراستہ کیا، اور اس کو ہر شیطان مردود سے محفوظ فرمایا۔ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ، ہاں مگر کوئی بات چوری چھپے سن بھاگے تو اس کے پیچھے ایک روشن شعلہ ہو لیتا۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا، اور ہم نے زمین کو پھیلایا اور اس میں بھاری بھاری پہاڑ ڈال دیے، اور اس میں ہر قسم کی ضرورت کی نباتی چیز ایک معین مقدار سے اگائی، اور ہم نے تمہارے واسطے اس معاش کے سامان میں بنائے، اور ان کو بھی معاش دی کہ جن کو تم روزی نہیں دیتے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا، اب یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں کہ ہر چیز کا خزانے کی کنجی اللہ کے پاس ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی حکمت کے مطابق اس کو دے دیتا ہے، اور جتنی چیزیں ہیں ہمارے پاس سب کے خزانے بھرے پڑے ہیں، اور ہم اس چیز کو ایک معین مقدار سے اتارتے رہتے ہیں۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ، اور ہم ہوا کو بھیجتے ہیں جو کہ بادل کو پانی سے بھر دیتی ہیں، پھر ہم ہی آسمان سے پانی برساتے ہیں، پھر وہ پانی تم کو پینے کو دیتے ہیں، اور تم اتنا پانی جمع کر کے نہ رکھ سکتے تھے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی ہیں کہ زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں، اور ہم بھی باقی رہ جائیں گے۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ، اور ہم تمہارے اگلوں کو بھی جانتے ہیں اور ہم تمہارے پچھلوں کو بھی جانتے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اور بے شک آپ کا رب ہی ان سب کو قیامت میں محشور فرمائے گا۔ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، بے شک وہ حکمت والا ہے، علم والا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ، اب یہاں سے تخلیق آدم کا سلسلہ اللہ بیان فرمانے کہ ہم نے آدم کو ایک بچتی ہوئی مٹی سے جو گندے گارے سے بنی تھی اس سے پیدا کیا ہے۔ اللہ اپنی تخلیق کو بیان فرما رہے ہیں، اور ہم نے انسان کو بچتی ہوئی مٹی سے جو کہ سڑے ہوئے گارے کی بنی ہوئی تھی پیدا کیا، اور جن کو اس کے قبل آگ سے کہ وہ ایک گرم ہوا تھی پیدا کر چکے تھے، اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب آپ کے رب نے ملائکہ سے ارشاد فرمایا کہ میں ایک بشر کو بچتی ہوئی مٹی سے جو کہ سڑے ہوئے گارے سے بنی ہوگی پیدا کرنے والا ہوں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، تو میں جب اس کو پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی طرف سے جان ڈال دوں تو تم سب اس کے روبرو سجدے میں گر پڑنا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سو سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے کہ اس نے اس بات کو قبول نہ کیا کہ سجدے میں کرنے والوں کے ساتھ شامل ہوں۔ قال یا ابلیس ما لک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابلیس تجھ کو کون امر باعث ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہو؟ کہنے لگا میں ایسا نہیں کہ بشر کو سجدہ کروں جس کو آپ نے بچتی ہوئی مٹی سے جو کہ سڑے ہوئے گارے کی بنی ہے پیدا کیا ہے۔ قال فخرج منها فإنك رجیم، ارشاد ہوا تو اچھا پھر آسمان سے نکل کیونکہ بے شک تو مردود ہو گیا۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور بے شک تجھ پر میری لعنت رہے گی قیامت کے دن تک۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، کہنے لگا تو پھر مجھ کو مرنے سے پہلے مہلت دیجئے قیامت کے دن تک۔ قال فانک من المنظرین، ارشاد ہوا تو جا تجھ کو معین وقت کی الی یوم الوقت المعلوم، تاریخ تک مہلت دی گئی۔ قال رب بما اغویتنی، کہنے لگا اے میرے رب بسبب اس کے کہ آپ نے مجھے بحکم تکوین گمراہ کیا، میں قسم کھاتا ہوں لأزینن لہم فی الارض، کہ میں دنیا میں ان کی نظر میں معاصی کو مرغوب کر کے دکھاؤں گا، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور ان سب کو گمراہ کروں گا۔
الا عبادک منہم المخلصین، بجز آپ کے ان بندوں کو جو ان میں منتخب کیے گئے ہیں۔ قال ھذا صراط علی مستقیم، ارشاد ہوا یہ ایک سیدھا رستہ ہے جو مجھ تک پہنچتا ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، واقعی میرے ان بندوں پر تیزا ذرا بھی بس نہ چلے گا۔ الا من اتبعک من الغاوین، ہاں مگر جو گمراہ لوگوں میں سے تیری راہ پر چلنے لگے تو چلیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور جو لوگ تیری راہ پر چلیں گے ان سب سے جہنم کا وعدہ ہے۔ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، جس کے 7 دروازے ہیں۔ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ، ہر دروازے میں سے جانے کے لیے ان لوگوں کے الگ الگ حصے ہیں۔ ان المتقین فی جنات وعیون، اب یہاں سے اہل ایمان کو جنت میں داخل کیا جائے گا، اس حال میں کہ ان کے دل کے اندر جو بھی باطنی بیماریاں ہوں گی، کینہ، بغض، حسد، اللہ ان سب کو نکال دے گا اور اس کے اندر پیار، محبت، الفت ڈال دے گے، اور یہ بھائیوں کی طرح اس میں رہیں گے اور آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ اللہ ان جنتیوں کا حال بیان فرما رہے ہیں۔ ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک خدا سے ڈرنے والے یعنی اہل ایمان باغوں اور چشموں میں بستے ہوں گے، تم میں ان میں سلامتی اور امن کے ساتھ داخل ہو۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ان کے دلوں کو جو کینہ تھا ہم وہ سب دور کر دیں گے کہ سب بھائی بھائی کی طرح الفت اور محبت سے رہیں گے اور تختوں پر آمنے سامنے بیٹھا کریں گے، وہاں ان کو ذرا بھی تکلیف نہ پہنچے گی اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں کو اطلاع دے دیجئے کہ میں بڑا مغفرت والا رحمت والا بھی ہوں۔ صحیحین میں ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 100 رحمتیں پیدا کی ہیں، 99 رحمتیں اللہ نے اپنے پاس رکھی ہیں اور ایک رحمت اللہ نے دنیا میں بھیجی ہے، اور فرماتے ہیں کہ اگر یہ کافر لوگ اللہ کی ان رحمتوں کو دیکھتے تو یہ بھی جنت کے حقدار ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بلا حساب جنت عطا فرمائے۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور نیز یہ کہ میری سزا دردناک سزا ہے۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، یہاں سے حضرت ابراہیم کا قصہ اور اولاد کی بشارت، اور اس کے ساتھ حضرت لوط اور اس کی قوم کا قصہ، اور پھر آخر میں ان کا انجام یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، اور آپ ان لوگوں کو ابراہیم کے مہمانوں کے قصے کی بھی اطلاع دیجئے جبکہ وہ ان کے پاس آئے، پھر آ کر انہوں نے السلام علیکم کہا۔ قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ، ابراہیم کہنے لگے ہم تو تم سے خائف ہیں۔ قَالُوا لَا تَوْجَلْ، انہوں نے کہا آپ خائف نہ ہو، إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ علیم، ہم آپ کو ایک فرزند کی بشارت دیتے ہیں جو بڑا عالم ہوگا۔ قال ابشرتمونی علی مسنی الکبر، ابراہیم کہنے لگے کیا تم مجھ کو اس حالت پر فرزند کی بشارت دیتے ہو کہ مجھ پر بڑھاپا آ گیا ہے، سو کس چیز کی بشارت دیتے ہو؟ قالوا بشرناک بالحق، وہ فرشتے بولے کہ ہم آپ کو امر واقع کی بشارت دیتے ہیں سو آپ نا امید نہ ہوں۔ قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، ابراہیم نے فرمایا کہ بھلا اپنے رب کی رحمت سے کون نا امید ہوتا ہے بجز گمراہ لوگوں کے۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، فرمانے لگے تو یہ تو بتلاؤ کہ اب تم کو کیا مہم درپیش ہے اے فرشتو۔ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، فرشتوں نے کہا کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، مراد قوم لوط ہے، الا آل لوط، مگر لوط علیہ السلام کا خاندان کہ ہم ان سب کو بچا لیں گے۔ الا امرأته قدرنا انها لمن الغابرین، بجز ان کی یعنی لوط علیہ السلام کی بیوی کے کہ اس کی نسبت ہم نے تجویز کر رکھا ہے کہ وہ ضرور اسی قوم مجرم میں رہ جائے گی۔ فلما جاء آل لوط المرسلون، پھر جب وہ فرشتے خاندان لوط علیہ السلام کے پاس آئے، قال انکم قوم منکرون، کہنے لگے تم تو اجنبی آدمی معلوم ہوتے ہو۔ قالوا بل جئناک بما كانوا فیہ یمترون، انہوں نے کہا نہیں بلکہ ہم آپ کے پاس وہ چیز لے کر آئے ہیں جس میں یہ لوگ شک کیا کرتے تھے۔ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم آپ کے پاس یقینی ہونے والی چیز لے کر آئے ہیں اور ہم بالکل سچے ہیں۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، سو آپ رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے چلے جائیے،
وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ، اور آپ سب کے پیچھے ہو لیجئے اور تم میں سے کوئی پیچھے پھر کر بھی نہ دیکھے، اور جس جگہ جانے کا تم کو حکم ہوا ہے اس طرف سب چلے جانا، یعنی ملک شام۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اور تم میں سے کوئی پیچھے پھر کر بھی نہ دیکھے اور جس جگہ جانے کا تم کو حکم ہوا ہے اس طرف چلے جانا۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ، اور ہم نے لوط علیہ السلام کے پاس یہ حکم بھیجا کہ صبح ہوتے ان کی بالکل جڑ ہی کٹ جائے گی۔ وجاء اہل المدینہ، اور شہر کے لوگ خوب خوشیاں کرتے ہوئے پہنچے۔ قال ان هؤلاء ضیفی، تو لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ لوگ میرے مہمان ہیں، سو مجھ کو فضیحت مت کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ ولا تخزون، اور مجھ کو رسوا مت کرو۔ قالوا اولم ننهك عن العالمین، وہ کہنے لگے کیا ہم آپ کو دنیا بھر کے لوگوں سے منع نہیں کر چکے؟ قال هؤلاء بناتی، لوط نے فرمایا کہ یہ میری بہو بیٹیاں موجود ہیں، ان کنتم فاعلین، اگر تم میرا کہنا مانو۔ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، آپ کی جان کی قسم وہ اپنی مستی میں مدہوش تھے۔ فاخذتہم الصیحۃ مشرکین، پس سورج نکلتے نکلتے ان کو آواز سخت نے آ دبایا۔ فجعلنا عالیہا سافلہا، پھر ہم نے ان بستیوں کا اوپر کا تختہ تو نیچے کر دیا اور ان لوگوں پر کنکر کے پتھر برسانا شروع کیے۔ ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، اس واقعے میں کئی نشانیاں ہیں اہل بصیرت کے لیے۔ وانہا لبسبیل مقیم، اور یہ بستیاں ایک آباد سڑک پر ملتی ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، ان بستیوں میں اہل ایمان کے لیے بڑی عبرت ہے۔ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، ایکا کا معنی ہے ایک گھنا جنگل، اور حضرت شعیب علیہ السلام مدین کے علاوہ ان کی طرف بھی مبعوث ہوئے تھے، ان کا ذکر کیا، اور بن والے بڑے ظالم تھے، سو ہم نے ان سے بھی بدلہ لیا، اور دونوں قوموں کی بستیاں صاف سڑک پر واقع ہیں۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور ہجر والوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹا دیا، اور ہم نے ان کو اپنی طرف سے نشانیاں دی، سو وہ لوگ ان سے روگردانی ہی کرتے رہے۔ وَقَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بِيُوتًا آمِنِينَ، اور وہ لوگ پہاڑوں کو تراش تراش کر ان میں گھر بناتے تھے کہ امن میں رہیں۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، سو ان کو صبح کے وقت آواز سخت نے آ پکڑا۔ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، سو ان کے دنیاوی ہنر ان کے کچھ بھی کام نہ آئے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، اور ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور ان کی درمیانی چیزوں کو بغیر مصلحت کے نہیں پیدا کیا۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اور ضرور قیامت آنے والی ہے۔ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، سو آپ خوبی کے ساتھ درگزر کیجئے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، بلا شبہ آپ کا رب بڑا خالق بڑا عالم ہے۔ اب یہاں پر سورہ فاتحہ کی فضیلت کو بیان کیا جا رہا ہے جو بار بار پڑھی جاتی ہے۔ 7 آیتیں ہیں اور بار بار ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہیں۔ اللہ اس کے بارے میں فرمانے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، اور ہم نے آپ کو 7 آیتیں دی جو نماز میں مقرر پڑھی جاتی ہیں، اور قرآن عظیم دیا۔ آپ اپنی آنکھ اٹھا کر بھی اس چیز کو نہ دیکھیے جو کہ ہم نے مختلف قسم کے کافروں کو برتنے کے لیے دے رکھی ہیں۔ وَلَا تَحْزَنْ، اور ان پر غم نہ کیجئے۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں پر شفقت رکھیے۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اور کہہ دیجئے کہ میں کھلم کھلا تم کو عذاب خدا سے ڈرانے والا ہوں۔ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ، جیسا ہم نے وہ عذاب ان لوگوں پر نازل کیا ہے۔ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ، جنہوں نے حصے کر رکھے تھے، یعنی آسمانی کتاب کے مختلف اجزاء قرار دیے تھے۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، سو آپ کے پروردگار کی قسم یعنی اپنی قسم، ہم ان سب سے ان کے اعمال کی ضرور باز پرس کریں گے۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، غرض آپ کو جس بات کا حکم کیا گیا ہے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اس کو تو صاف صاف تو نہ دیجئے اور ان مشرکین کی پرواہ نہ کیجئے۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، یہ لوگ جو آپ پر ہنستے ہیں۔ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرا معبود قرار دیتے ہیں، ان سے آپ کے لیے ہم کافی ہیں۔
وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ، سو ان کو ابھی معلوم ہو جاتا ہے اور واقعی ہم کو معلوم ہے کہ یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں اس سے آپ تنگ دل ہوتے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، سو اس کا علاج یہ ہے آپ اپنے پروردگار کی تسبیح اور تحمید کرتے رہیے اور نماز پڑھنے والوں میں رہیے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ سورہ نحل، اس میں 128 آیتیں ہیں، 16 رکوع ہیں، اور یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی کیونکہ آیت نمبر 68 میں نحل کا ذکر ہے اور اس لیے اس سورت کا نام سورت النحل رکھا گیا۔ نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر شہد کی فضیلت بھی رکھی اور شفا بھی رکھی ہے، کیونکہ شہد کی مکھی اس کے ساتھ اس کی فضیلت اور شفا ہونے کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اور اس سورت کا دوسرا نام نعم بھی ہے، نعم یعنی نعمتیں، اس میں حق تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ اگرچہ مشرکین عرب اکثر نعمتوں کے خالق اللہ ہی کو مانتے تھے مگر پھر بھی اللہ کے ساتھ اپنے معبودوں کو شریک قرار دیتے تھے۔ ترجمہ دیکھیے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑے رحم والے۔ اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، خدا تعالیٰ کا حکم آ پہنچا سو تم اس میں جلدی مت پہنچاؤ۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، وہ لوگوں کے شرک سے پاک اور برتر ہے۔ ینزل الملائکۃ بالروح، وہ فرشتوں کی جنس یعنی جبرائیل کو وحی یعنی اپنا حکم دے کر اپنے بندوں میں سے جس پر چاہیں یعنی انبیاء پر نازل فرماتے ہیں، یہ کہ خبردار کر دو کہ میرے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، سو مجھ سے ڈرتے رہو۔ خلق السماوات والارض بالحق، آسمانوں کو اور زمین کو حکمت سے بنایا، وہ ان کے شرک سے پاک ہے۔ خلق الانسان من نطفہ، اور انسان کو نطفے سے بنایا، پھر وہ یکا یک کھلم کھلا جھگڑنے لگا۔ والانعام خلقہا، اور اسی نے چوپایوں کو بنایا۔ لکم فیہا دفء، ان میں تمہارے جاڑے کا بھی سامان ہے اور بہت سے فائدے ہیں اور ان میں سے کھاتے بھی ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، اور ان کی وجہ سے تمہاری رونق بھی ہے جبکہ ان کو شام کے وقت لاتے ہو اور جبکہ ان کو صبح کے وقت چھوڑ دیتے ہو، اور تمہارے بوجھل بھی لاد لے کر ایسے شہر کو لے جاتے ہیں جہاں تم بغیر جان کو محنت میں ڈالے ہوئے خود بھی نہیں پہنچ سکتے تھے۔ واقعی تمہارا رب شفقت والا اور بڑی رحمت والا ہے۔ والخیل والبغال والحمیر، اور گھوڑے اور خچر اور گدھے بھی پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو، اور نیز زینت کے لیے بھی ہیں۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ ایسی چیزیں بناتا ہے جن کی تم کو خبر بھی نہیں۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور سیدھا رستہ اللہ تک پہنچتا ہے اور بعض رستے ٹیڑھے بھی ہیں، اور اگر خدا چاہتا تو تم سب کو منزل مقصود تک پہنچا دیتا۔ هو الذی انزل من السماء ماء، یہاں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اس نے کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، پھر اس رب کو چھوڑ کر تم کس طرف جاتے ہو۔ هو الذی انزل من السماء ماء، وہ ایسا ہے جس نے تمہارے واسطے آسمان سے پانی برسایا جس سے تم کو پینے کو ملتا ہے، اور اس کے سبب سے درخت پیدا ہوتے ہیں جن میں تم اپنے مویشی چرنے چھوڑ دیتے ہو، اور اس پانی سے تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل زمین سے اگاتا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں سوچنے والوں کے لیے توحید کے دلیل موجود ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اس نے تمہارے لیے رات اور دن، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج اور چاند کو اپنا مسخر یعنی قدرت بنایا۔ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، اور ستارے بھی اس کے حکم سے مسخر ہیں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، بے شک اس میں بھی عقل مند لوگوں کے لیے چند دلیلیں موجود ہیں۔ وَمَا ذَرَعَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ، اور ان چیزوں کو بھی بنایا جن کو تمہارے لیے زمین میں اس طور پر پیدا کیا کہ ان کے اقسام مختلف ہیں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، بے شک اس میں بھی سمجھدار لوگوں کے لیے دلیل یعنی توحید موجود ہے۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، اور وہ ایسا ہے کہ اس نے دریا کو بھی مسخر بنایا کہ اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ۔ وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور اس میں سے موتیوں کا گہنا نکالو اور جس کو تم پہنتے ہو۔ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ، اور تو کشتیوں کو دیکھتا ہے کہ اس دریا میں اس کا پانی چیرتی ہوئی چلی جا رہی ہے، اور تاکہ تم خدا کی روزی تلاش کرو اور شکر کرو۔
وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ اور اس نے زمین میں پہاڑ رکھ دیے تاکہ وہ زمین تم کو لے کر ڈگمگانے اور ہلنے نہ لگے، اور اس نے نہریں اور رستے بنائے تاکہ منزل مقصود تک پہنچ سکو، وعلامات اور بہت سی نشانیاں بنائیں، وبالنجم هم يهتدون اور تاروں سے بھی لوگ رستہ معلوم کرتے ہیں۔ افمن یخلق کمن لا یخلق سو کیا جو شخص پیدا کرتا ہو وہ اس جیسا ہو جائے گا جو پیدا نہیں کر سکتا، افلا تذکرون پھر کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک چیلنج کر رہے ہیں، اور قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے چیلنج ہے کہ تم میری ان نعمتوں کو شمار بھی کرنا چاہو تو اللہ کہتے نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننے لگو تو کبھی نہ گن سکو۔ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ واللہ واقعی اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والے بڑی رحمت والے ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اور اللہ تعالیٰ تمہارے پوشیدہ اور ظاہر احوال سب جانتے ہیں۔ والذین یدعون من دون اللہ اور جن کی یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، لا یخلقون شیئا وہم یخلقون وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے اور وہ خود ہی مخلوق ہیں۔ اموات غیر احیاء وہ معبودین مردے بے جان ہیں، وما یشعرون زندہ نہیں اور ان کو خبر نہیں کہ مردے کب اٹھائے جائیں گے۔ الہکم الہ واحد تمہارا معبود برحق ایک ہی معبود ہے۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرہ تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل منکر ہو رہے ہیں اور وہ قبول حق سے تکبر کرتے ہیں۔ لا جرم ان اللہ اور ضروری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کے احوال پوشیدہ اور ظاہر جانتے ہیں۔ انہ لا یحب المستکبرین یہ یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا چیز نازل فرمائی تو کہتے ہیں وہ محض بے سند باتیں ہیں جو پہلوں سے چلی آ رہی ہیں۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ نتیجہ اس کا کہنے کا یہ ہوگا کہ ان لوگوں کو قیامت کے دن اپنے گناہوں کا پورا بوجھ اور جن کو یہ لوگ بے علمی سے گمراہ کر رہے تھے ان کے گناہوں کا بھی کچھ بوجھ اپنے اوپر اٹھانا پڑے گا۔ الا خوب یاد رکھو ساء ما یزرون جس گناہ کو یہ اپنے اوپر لاد رہے ہیں وہ بڑا بوجھ ہے۔ قد مکر الذین اب یہاں سے اس آیت میں بڑی بڑی تدبیر کرنے والوں کا انجام بیان کیا جا رہا ہے۔ قد مکر الذین من قبلہم جو لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ہیں انہوں نے بڑی بڑی تدبیریں کی سو اللہ تعالیٰ نے ان کا بنایا گھر جڑ بنیاد سے ڈھا دیا۔ فخر علیہم السقف من فوقہم پھر اوپر سے ان پر چھت آ پڑی۔ وآتاہم العذاب اور علاوہ ناکامی کے ان پر خدا کا عذاب ایسی طرح آیا کہ ان کو خیال بھی نہ تھا۔ ثم یوم القیامت یخزیہم پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو رسوا کرے گا۔ ویقول این شرکاء الذین کنتم تشاقون فیہم اور یہ کہے گا کہ میرے شریک جن کے بارے میں تم لڑا جھگڑا کرتے تھے۔ قال الذین اوتوا العلم ان الخزي وہ اب کہاں ہے؟ جاننے والے کہیں گے کہ آج پوری رسوائی اور عذاب کافروں پر ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم اب یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ عذاب بھی ان لوگوں کو ہوگا کہ جو مردہ ہیں۔ اللہ انہی کے بارے میں فرمانے الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم جن کی جان فرشتوں نے حالت کفر پر قبض کی تھی یعنی آخری وقت تک کافر رہے۔ فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء پھر کافر لوگ صلح کا پیغام ڈالیں گے کہ ہم تو کوئی برا کام نہ کرتے تھے۔ بھلا کیوں نہیں ان اللہ علیم بما کنتم تعملون بے شک اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب اعمال کی پوری خبر ہے۔ فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا سو جہنم کے دروازوں میں سے جہنم میں داخل ہو جاؤ اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ کو رہو۔ فلبئس مثوى المتکبرین غرض تکبر کرنے والوں کا وہ برا ٹھکانہ ہے۔ وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم جو لوگ شرک سے بچتے ہیں ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا چیز نازل فرمائی۔ قالوا خیرا وہ کہتے ہیں کہ بڑی چیز نازل فرمائی ہے۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ جن لوگوں نے نیک کام کیے ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے۔ ولدار الآخرۃ خیر اور عالم آخرت تو اور زیادہ بہتر ہے۔ ولنعم دار المتقین اور واقعی وہ شرک سے بچنے والوں کا اچھا گھر ہے۔
جنات عدن یدخلونہا، وہ گھر ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن میں یہ داخل ہوں گے، ان باغوں کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، جس چیز کو ان کا جی چاہے گا وہاں ان کو ملے گی، بلکہ اسی طرح کا عوض اللہ تعالیٰ سب شرک سے بچنے والوں کو دے گا۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، جن کی روح فرشتے اس حالت میں قبض کرتے ہیں کہ وہ شرک سے پاک ہوتے ہیں، وہ فرشتے کہتے جاتے ہیں سلام علیکم، السلام علیکم، ادخلوا الجنہ، تم جنت میں چلے جانا، بما کنتم تعملون، اپنے اعمال کے سبب۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، کیا یہ لوگ اسی بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس موت کے فرشتے آ جائیں یا آپ کے پروردگار کا حکم یعنی قیامت آ جائے؟ كذلك فعل الذين من قبلهم، ایسا ہی ان سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی کیا تھا، وما ظلمهم اللہ، اور ان پر اللہ تعالیٰ نے ذرا ظلم نہیں کیا، ولكن كانوا انفسهم يظلمون، لیکن وہ آپ ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، آخر ان کے اعمال بد کی ان کو سزائیں ملی، اور جس عذاب پر وہ ہنستے تھے ان کو اسی نے آ گھیرا۔ وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا شَاءَ، اب یہاں پر وہی بیچا حد درمی پر مبنی تھا، کیونکہ اس طرح ہر مجرم یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو میں مجرم نہ بنتا، اللہ نے نہیں چاہا تو اس لیے ہم مجرم بن گئے۔ اللہ ان مشرکین کی اس بات کو یہاں پر رد فرما رہے ہیں، وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ، اور مشرک لوگ یوں کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو خدا کے سوا کسی چیز کی نہ ہم عبادت کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم اس کے بغیر حکم کے کسی چیز کو حرام کہہ سکتے۔ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جو کافر لوگ ان سے پہلے ہوئے ہیں ایسی ہی حرکت انہوں نے بھی کی تھی۔ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، سو پیغمبروں کے ذمے تو صرف احکام کا صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ، اور ہم ہر امت میں کوئی نہ کوئی پیغمبر بھیجتے رہتے ہیں کہ تم خاص اللہ کی عبادت کرو اور شیطان کے رستے سے بچتے رہو۔ سو ان میں بعضیں وہ ہوئے کہ جن کو اللہ نے ہدایت دی، اور بعضیں ان میں وہ ہوئے جن پر گمراہی کا ثبوت ہو گیا۔ سو اچھا زمین میں چلو پھرو، پھر آثار سے دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا برا انجام ہوا۔ ان کے راہ راست پر آنے کی اگر آپ کو تمنا ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ہدایت نہیں کرتا جس کو گمراہ کرتا ہے، اور ان کا کوئی حمایت ہی نہ ہوگا۔ اور یہ لوگ بڑے زور لگا کر اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے اللہ اس کو دوبارہ زندہ نہ کرے گا۔ بلا، کیوں نہیں، وعدن علیہ حقا، اللہ اس کے وعدے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لازم کر رکھا ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ یقین نہیں لاتے۔ تاکہ جس چیز میں یہ لوگ اختلاف کیا کرتے تھے ان کو روبرو اس کا بطور معائنہ کے اظہار کر دے، اور تاکہ کافر لوگ پورا یقین کر لیں کہ واقعی وہی جھوٹے تھے۔ انما قولنا لشیء، ہم جس چیز کو پیدا کرنا چاہتے ہیں، اذا اردناہ ان نقول لہ کن فیکون، پر اس سے ہمارا اتنا ہی کہنا کافی ہوتا ہے کہ تو پیدا ہو جا، بس وہ موجود ہو جاتی ہے۔ والذین ہاجروا، اب یہاں سے ہجرت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کی سب سے پہلی ہجرت حبشہ کی طرف تھی، پھر دوسری ہجرت مدینہ کی طرف تھی۔ یہ دونوں ہجرتیں فرض تھیں مسلمانوں پر۔ اللہ تعالیٰ ہجرت والوں کے بیان بنائے، والذین ہاجروا فی اللہ، اور جن لوگوں نے اللہ کے واسطے اپنا وطن یعنی مکہ چھوڑ دیا بعد اس کے کہ ان پر ظلم کیا گیا، ہم ان کو دنیا میں ضرور اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا ثواب بدرجہ ہاں بڑا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش ان کافروں کو بھی خبر ہوتی۔ الذین صبروا علی ربہم، وہ ایسے ہیں جو صبر کرتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجال، اور ہم نے آپ کے قبل بھی صرف آدمی ہی رسول بنا کر معجزات اور کتابیں دے کر بھیجے ہیں کہ ان پر وحی بھیجا کرتے تھے۔ سو اگر تم کو علم نہیں تو دوسرے اہل علم سے پوچھو دیکھو۔ بالبینات والزبر، اور آپ پر بھی یہ قرآن اتارا ہے تاکہ جو مضامین لوگوں کے پاس بھیجے گئے ان کو آپ ان سے ظاہر کر دیں اور تاکہ وہ ان میں فکر کیا کریں۔ افامن الذین مکروا السیئات، اب یہاں سے مکہ کے مشرکین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کی بری تدبیریں کیا کرتے ہیں اور امید کرنے کی بری، اور وطن سے نکالنے کی بری تدبیریں کرتے تھے۔
اہل ایمان کو ایمان سے روکنے کے لیے بری تدبیریں اور تکلیفیں پہنچاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا یہ لوگ ان بری تدبیروں کے باوجود امن میں رہ سکتے ہیں؟ اللہ انہی بری تدبیروں کے بارے میں یہاں بیان فرما رہے ہیں، افا امن الذین مکروا السیئات، جو لوگ بری تدبیریں کرتے ہیں، کیا ایسا لوگ پھر بھی اس بات سے بے فکر ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو زیر زمین دھنسا دے، یا ان پر ایسے موقع سے عذاب آ پڑے جہاں سے ان کو گمان بھی نہ ہو، یا ان کو چلتے پھرتے کسی آفت میں پکڑے، سو یہ لوگ خدا کو ہرگز بھی نہیں ہرا سکتے، یا ان کو گھٹاتے گھٹاتے پکڑ لے، فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، سو تمہارا رب شفیق مہربان بڑا ہے۔ اولم یروا الی ما خلق اللہ، کیا ان لوگوں نے اللہ کی ان پیدا کی ہوئی چیزوں کو نہیں دیکھا جن کے سائے کبھی ایک طرف کو کبھی دوسری طرف کو اس طور پر جھکتے جاتے ہیں کہ بالکل خدا کے حکم کے تابع ہیں۔ اب یہاں سے آیت سجدہ ہے، اس درس کے بعد انشاءاللہ ہم سجدہ ادا کریں گے۔ یہاں سے قرآن کریم کا تیسرا سجدہ، دعائے سجدہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سجد وجہی للذی خلقہ وشق لہ سمعہ وبصرہ، حدیث میں یہ دعا آتی ہے، ترجمہ دیکھیے، اور وہ چیزیں بھی عاجز ہیں اور اللہ ہی کے مطیع ہیں، جتنی چیزیں چلنے والی آسمانوں اور زمین میں موجود ہیں، اور بالخصوص فرشتے بھی، اور وہ تکبر نہیں کرتے، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں جو کہ ان پر بالا دست ہیں، اور ان کو جو کچھ حکم کیا جاتا ہے وہ اس کو کرتے ہیں۔ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اب یہاں سے حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے سر تسلیم جھک جاؤ، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان دلیلوں کو یہاں پہ بیان فرما رہے ہیں۔ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دو یا زیادہ معبود مت بناؤ، انما هو الہ واحد، بس ایک معبود وہی ہے، تو تم لوگ خاص مجھ ہی سے ڈرا کرو، اور اسی کی ملک ہے سب جو چیزیں، جو کچھ کے آسمانوں میں اور زمین میں ہے، اور لازمی طور پر اطاعت بجا لانا اسی کا حق ہے، تو کیا پھر بھی اللہ کے سوا اوروں سے ڈرتے ہو؟ وما بکم من نعمہ، اور تمہارے پاس جو کچھ بھی نعمت ہے، فمن اللہ، وہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہے، ثم اذا مسکم الضر، پھر جب تم کو ذرا تکلیف پہنچتی ہے، فالیہ تجأرون، تو اسی سے فریاد کرتے ہو، ثم اذا کشف الضر، پھر جب وہ تم سے اس تکلیف کو ہٹا دیتا ہے تو تم میں کئی ایک جماعت اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ ہماری دی ہوئی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں، خیر چند روز عیش اڑا لو، اب جلدی خبر ہوئی جاتی ہے۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور یہ لوگ ہماری دی ہوئی چیزوں میں سے معبودوں کا حصہ لگاتے ہیں جن کے متعلق ان کو کچھ علم نہیں۔ تاللہ، قسم ہے خدا کی، لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ، تم سے تمہاری ان افترا پردازیوں کی ضرور باس پرس ہوگی۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَيْتَ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، اب یہاں پر دیکھیے کفار کی ایک اور بے ادبی اور کی حرکت، کہ اپنے لیے تو بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں پسند کرتے تھے، حالانکہ اللہ کے ہاں نہ کوئی اولاد، نہ اللہ کسی سے پیدا ہو، لیکن یہ جو فرشتے ہیں کہتے ہیں یہ خدا کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ ان کے اس عقیدے کو رد فرماتے ہیں، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، سبحان اللہ، وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، اور اپنے لیے چاہتی چیز یعنی بیٹے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، اور ان میں کسی کو بیٹی کی خبر دی جائے تو سارا دن اس کا چہرہ بے رونق رہے اور وہ دل ہی دل میں گھٹتا رہے، اور جس چیز کو اس کو خبر دی گئی ہے اس کی آڑ سے لوگوں سے چھپا چھپا پھرے، اور سوچے کہ آیا اس کو بحالت ذلت لیے رہے یا اس کو زندہ یا مار کر مٹی میں گاڑ دے۔ الا، خوب سن لو، ساء ما يحکمون، ان کی یہ تجویز بہت بری ہے۔ للذین لا یؤمنون، جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کی بری حالت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے تو بڑے اعلیٰ درجے کے صفات ثابت ہیں، وہو العزیز الحکیم، اور وہ بڑے زبردست ہیں، بڑے حکمت والے ہیں۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ کی بردباری ہے کہ انسان کو اس کے گناہ پر فوراً نہیں پکڑتا، بلکہ انسان کو ڈھیل دیتا ہے، اور تاکہ اس کو موقع دیتا ہے کہ وہ اپنے اس گناہ سے بچ جائے، اور اگر نہیں بچتا تو اللہ تعالیٰ پھر آخرت میں اس کو پکڑے گا۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں پر ان کے ظلم کے سبب داروگیر فرماتے تو سر زمین پر کوئی حص و حرکت کرنے والا نہ چھوڑتے، لیکن وہ ایک میعاد معین تک مہلت دے رہے ہیں، پھر جب ان کا وہ وقت معین آ پہنچے گا اس وقت ایک ساتھ نہ پیچھے ہٹ سکیں گے
اور نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ اور اللہ تعالیٰ کے لیے وہ امور تجویز کرتے ہیں جن کو خود ناپسند کرتے ہیں، اور اپنی زبان سے جھوٹے وعدے کرتے جاتے ہیں کہ ان کے یعنی ہمارے لیے ہر طرح کی بھلائی ہے۔ لا جرم ان لهم النار لازمی بات ہے کہ ان کے لیے دوزخ ہے، اور بے شک وہ لوگ سب سے پہلے دوزخ میں بھیجے جائیں گے۔ تاللہ بخدا لقد ارسلنا الی امم من قبل آپ سے پہلے جو امتیں ہو گزری ہیں ان کے پاس بھی ہم نے رسولوں کو بھیجا۔ فزین لهم الشیطان سو ان کو بھی شیطان نے ان کے اعمال کفریہ مستحسن کر کے دکھلائے۔ فہو ولیہم بس وہ آج دنیا میں ان کا رفیق تھا اور ان کے واسطے دردناک سزا مقرر ہے۔ وما انزلنا علیک الکتاب اور ہم نے آپ پر یہ کتاب صرف اس واسطے نازل کی ہے الا لتبین لہم کہ جن امور دین میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں آپ عام لوگوں پر اس کو ظاہر فرما دیں، اور ایمان والوں کی ہدایت خاصہ اور رحمت کی غرض سے۔ واللہ انزل من السماء ماء اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کیا۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون اس میں ایسے لوگوں کے لیے بڑی دلیل ہے جو سنتے نہیں۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ مویشیوں کے اندر بھی بڑا سامان، عجیب سامان عبرت ہے۔ اب یہ دیکھیے جو گائے ہے، یہ بھینس ہے، یہ بکری ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ایک طرف خون دوڑ رہا ہے، ایک طرف ان جانوروں کا گند ہے، ان دونوں کے بیچ میں میں پاک صاف سفید رنگ کا تم لوگوں کے لیے پینے کا دودھ نکال رہا ہوں۔ تو یہ کون ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جو تمہارے لیے ایسی چیز پیدا کرے؟ اللہ اسی کے بارے میں فرما رہے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً اور تمہارے لیے مواشی میں بھی غور درکار ہے۔ دیکھو نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ ان کے پیٹ میں جو گوبر اور خون کا مادہ ہے اس کے درمیان میں سے صاف اور گلے میں آسانی سے اترنے والا دودھ بنا کر ہم تم کو پینے کو دیتے ہیں۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ اور نیز کھجور اور انگوروں کے پھلوں سے تم لوگوں نشہ کی چیز اور عمدہ کھانے کی چیزیں بناتے ہو۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی دلیل ہے جو عقل سلیم رکھتے ہیں۔ اب یہاں سے شہد کی مکھی کا اللہ تعالیٰ اس کی فضیلت کو کہ شہد کی مکھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عجیب کرشمہ ہے کہ اس کی 1 گھنٹے کی رفتار 30 کلومیٹر فی گھنٹے سے چلتی ہے، اور شہد کی مکھی کے بنائے ہوئے چھتے میں 20 سے 30 ہزار خانے ہوتے ہیں، اور جس خانے کے اندر سے مکھی یعنی جس پھول کا وہ جوس چوس کر لاتی ہے اور اس خانے میں بیٹھتی ہے تو بعد میں آنے والی کوئی مکھی وہاں پہ نہیں جاتی، وہاں ایک نشانی چھوڑ کے جاتی ہے، اور اگر اس خانے میں کوئی زہر مل جائے تو وہاں پر اپنا ایک نمائندہ یہ مکھی چھوڑتی ہے کہ تاکہ کوئی دوسری مکھی آکے اس خانے میں سے زہر پی کے مر نہ جائے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تو پہاڑوں میں گھر بنا لے، وَمِنَ الشَّجَرِ اور درختوں میں بھی، وَمِمَّا يَعْرِشُونَ اور لوگ جو عمارتیں بناتے ہیں، ثم کلی من کل الثمرات ان میں پھر ہر قسم کے رس پھلوں سے چوستی پھر، فسلکی سبل ربک ذللا پھر اپنے رب کے رستوں میں چل جو آسان ہے، یخرج من بطونہا اس کے پیٹ میں سے پینے کی ایک چیز نکلتی ہے، مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس جس کی رنگتیں مختلف ہوتی ہیں، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ ان فی ذلک لآیہ اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی دلیل ہے جو سوچتے ہیں۔ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم اور اللہ تعالیٰ نے تم کو اول پیدا کیا پھر تمہاری جان قبض کرتا ہے۔ ومنکم من یرد الی ارذل العمر اور بعض تم میں وہ ہیں جو نکارہ عمر تک پہنچائے جاتے ہیں، جس کا یہ اثر ہوتا ہے کہ ایک چیز سے باخبر ہو کر پھر بے خبر ہو جاتا ہے۔ ان اللہ علیم قدیر بے شک اللہ تعالیٰ بڑے علم والے بڑی قدرت والے ہیں۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک ہدایت دے رہے ہیں اور انسان سے ایک سوال کر رہے ہیں کہ دیکھو تم اللہ کے ساتھ لوگوں کو اپنے بتوں کو شریک ٹھہراتے ہو، اللہ کہتے ہیں کہ آپ مالک ہو اور تمہارا ایک ملازم ہے، کیا تم اپنی جتنی دولت اپنے ملازم کو دے کر اپنے برابر کرو گے؟
جب تم اپنے ملازم کو اپنے برابر نہیں کر سکتے تو وہ اللہ جس نے تم کو ساری نعمتیں دیتے ہیں اس کے ساتھ تم کیوں کسی کو شریک ٹھہراتے ہو؟ اللہ اس آیت میں یہ فرما رہے ہیں واللہ فضلکم علی بعض فی الرزق، اور اللہ تعالیٰ نے تم میں بعضوں کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے۔ سو جن لوگوں کو فضیلت دی گئی ہے وہ اپنے حصے کا مال اپنے غلاموں کو اس طرح کبھی دینے والے نہیں کہ وہ مالک اور مملوک سب اس میں برابر ہو جائیں، کیا پھر بھی خدا تعالیٰ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اور اللہ تعالیٰ نے تم میں سے تمہارے لیے بیویاں بنائی اور پھر ان بیویوں سے تمہارے بیٹے اور پوتے پیدا کیے اور تم کو اچھی اچھی چیزیں کھانے کے پینے کو دیں۔ افبالباطل یؤمنون، کیا پھر بھی بے بنیاد چیز پر ایمان رکھیں گے؟ وبنعمت اللہ ہم یکفرون، اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے رہیں گے۔ ویعبدون من دون اللہ، اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں ما لا یملک لہم رزقا من السماوات والارض، جو ان کو نہ آسمان میں سے رزق پہنچانے کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ زمین میں سے، اور نہ کوئی قدرت رکھتے ہیں۔ فلا تضربوا للہ الامثال، سو تم اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں مت گھڑو۔ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ ضرب اللہ مثلا عبدا، اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان فرماتے ہیں کہ فرض کرو ایک تو غلام ہے کسی کا مملوک کہ کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، اور ایک شخص ہے جس کو ہم نے اپنے پاس سے خوب روزی دی ہے تو وہ اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتا ہے، کیا اس قسم کے شخص آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لائق ہیں، بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں اکثر تو بوجہ عدم تدبر جانتے ہی نہیں۔ وضرب اللہ مثلا الرجلین، اور اللہ تعالیٰ ایک اور مثال بیان فرماتے ہیں کہ دو شخص ہیں جن میں ایک تو گونگا بھی ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا، اور وہ اپنے مالک پر ایک وبال جان ہے، وہ اس کو جہاں بھیجتا ہے کوئی کام درست کر کے نہیں لاتا۔ حل یستوی ہوا، کیا یہ شخص اور ایسا شخص باہم برابر ہو سکتے ہیں؟ جو اچھی باتوں کی تعلیم کرتا ہو اور خود بھی معتدل طریقے پر چلتا ہو۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی تمام پوشیدہ باتیں اللہ ہی کے ساتھ خاص ہیں، اور قیامت کا معاملہ بس ایسا جھٹ پٹ ہوگا جیسے آنکھ جھپکنا، بلکہ اس سے بھی جلدی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اور اللہ تعالیٰ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس حالت میں نکالا کہ تم کچھ بھی نہ جانتے تھے۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور اس نے تم کو کان دیے اور آنکھ اور دل تاکہ تم شکر کرو اور استدلال علی القدرت کے لیے۔ الم یروا الی الطیر مسخرات، کیا لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ آسمان کے تلے میدان میں مسخر ہو رہے ہیں؟ ان کو کوئی نہیں تھا متا بجز اللہ کے، ان کو کوئی نہیں تھامتا بجز اللہ کے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں ایمان والے لوگوں کے لیے چند دلیلیں موجود ہیں۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے واسطے گھروں میں رہنے کی جگہ بنائی۔ وجعل لکم من جلود الانعام، اور تمہارے لیے جانوروں کی کھال کے گھر یعنی خیمے بنائے جن کو تم اپنی کوچ کے درمیان دن اور مقام کرنے کے ہلکا پھلکا پاتے ہو۔ ومن اصوافها واوبارها واشعارها، اور ان کی اون اور ان کے روؤں اور ان کے بالوں سے گھر کا سامان اور فائدے کی چیزیں ایک مدت تک کے لیے بنائی۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اپنی بعضی مخلوقات کے سائے بنائے اور تمہارے لیے پہاڑوں میں پناہ کی جگہ بنائی۔ وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم بأسکم، اور تمہارے لیے ایسے کرتے بنائے جو گرمی سے تمہاری حفاظت کریں اور ایسے کرتے بنائے جو تمہاری لڑائی سے تمہاری حفاظت کریں۔ کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون، اللہ تعالیٰ تم پر اسی طرح کی اپنی نعمتیں پوری کرتا ہے تاکہ تم فرما بردار ہو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر یہ لوگ ایمان سے اعراض کریں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو آپ کے ذمے تو صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ یعرفون نعمت اللہ، وہ لوگ خدا کی نعمت کو تو پہچانتے ہیں پھر اس کے منکر ہوتے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور زیادہ ان میں ناسپاس ہوتے ہیں۔
یہاں سے اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر امت سے ایک گواہ پیش ہوں گے اور وہ اس امت کے نبی ہوں گے، اور نبی کی گواہی کے بعد پھر ہر امت سے توبہ کو طلب کیا جائے گا. یعنی یہ موقع نہیں ہے یہاں پر توبہ اور استغفار کا، اللہ اسی کو بیان فرما رہے ہیں وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور جس دن ہر امت میں سے ایک ایک گواہ قائم کریں گے، پھر ان کافروں کو اجازت نہ دی جائے گی اور نہ ان کو حق تعالیٰ کے راضی کرنے کی فرمائش کی جائے گی. اور جب ظالم یعنی کافر لوگ عذاب کو دیکھیں گے تو وہ عذاب نہ ان سے ہلکا کیا جائے گا اور نہ وہ کچھ مہلت دیے جائیں گے. اور جب مشرک لوگ اپنے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے ہمارے پروردگار، وہ ہمارے شریک یہی ہیں، آپ کو چھوڑ کر ہم ان کو پوجا کرتے تھے، سو ان کی طرف کلام کو متوجہ کریں کہ تم جھوٹے ہو. اور یہ مشرک اور کافر لوگ اس روز اللہ کے سامنے اطاعت کی باتیں کرنے لگیں گے، اور جو کچھ افتراء پردازیاں کرتے تھے وہ سب گم ہو جائیں گے. جو لوگ کفر کرتے تھے اور اللہ کی تعالیٰ کی راہ سے روکتے تھے، ان کے لیے ہم ایک سزا اور دوسری سزا بمقابلہ ان کے فساد کے بڑھا دیں گے. وَيَوْمَ نُبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ، اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک ایک گواہ جو انہی میں ہوگا مقابلے میں قائم کر دیں گے، اور ان لوگوں کے مقابلے میں آپ کو بنا بنا کر لائیں گے. اور ہم نے آپ پر قرآن اتارا ہے کہ تمام دین کی باتوں کا بیان کرنے والا ہے، اور خاص مسلمانوں کے واسطے بڑی ہدایت اور بڑی رحمت اور خوشخبری سنانے والا ہے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے، فرماتے ہیں قرآن کریم کی سب سے زیادہ جامع آیت یہ ہے ان اللہ یأمر، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تعالیٰ اعتدال اور احسان اور اہل قرابت کو دینے کا حکم فرماتے ہیں، اور کھلی برائی اور مطلق برائی اور ظلم کرنے سے منع فرماتے ہیں. یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تعالیٰ تم کو اس لیے نصیحت فرماتے ہیں کہ تم نصیحت قبول کرو. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اور تم اللہ کو عہد کا پورا کرو، اور جبکہ تم اس کو تخصیصاً یا تعمیماً اپنے ذمے کر لو، اور قسموں کو بعد ان کے مستحکم کرنے کے مت توڑو، اور تم اللہ تعالیٰ کو گواہ بھی بنا چکے ہو. ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے جو کچھ تم کرتے ہو. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمانے قسم کھا کر نہیں توڑنا چاہیے. ہاں اگر وہ کام جائز نہ ہو تو الگ بات ہے، وہاں تو قسم ہی ٹھیک نہیں. بات کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک مثال دی. کہتے ہیں جو لوگ قسم کھا کے بار بار توڑتے ہیں اور قسم کا کفارہ نہیں دیتے، کہتے ہیں ان کی مثال بیٹا ادھر نماز نہ پڑھو، بیٹا اب درس ہو رہا ہے یہاں پہ، اب باہر جا کے نماز پڑھ لو. مکے کی اس عورت کے جس کے دماغ میں فطور تھا کہ وہ کپڑا بنتی، جب کپڑا تیار ہو جاتا اتنی محنت کے بعد پھر اس کو ریزہ ریزہ اور تارا تارا کر دیتی. اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری قسمیں بھی اسی طرح ہیں، اس پاگل عورت کی طرح. مثال بیان فرمانے وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ، اور تم مکہ کی اس دیوانی عورت کے مشابہ مت بنو جس نے اپنا سوت کاتے پیچھے بوٹی بوٹی کر کے نوش ڈالا، کہ اس کی طرح تم بھی اپنی قسموں کو آپس میں فساد ڈالنے کا ذریعہ بنانے لگو، محض اس وجہ سے کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے بڑھ جائے. انما یبلوکم اللہ بھی، بس اس سے اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرتا ہے. وَلَيُبَيِّنَنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جن چیزوں میں تم اختلاف کرتے رہے قیامت کے دن ان سب کو تمہارے سامنے عملاً ظاہر کر دے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو تم سب کو ایک ہی طریقے کا بنا دیتے، لیکن جس کو چاہتے ہیں بے راہ رہنے دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں راہ پر ڈال دیتے ہیں، اور تم سے تمہارے سب اعمال کی ضرور باز پرس ہوگی. اور تم اپنی قسموں کو آپس میں فساد ڈالنے کا ذریعہ مت بناؤ، کبھی اس کو دیکھ کر کسی اور کا قدم چمنے کے بعد نہ پھسل جائے، پھر تم کو اس سبب سے کہ تم نقض عہد کر کے دوسروں کے لیے راہ خدا سے مانے ہوئے تکلیف بھگتنا پڑے اور تم کو بڑا عذاب ہوگا. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اور تم لوگ عہد خداوندی کے عوض میں دنیا کا تھوڑا سا فائدہ مت حاصل کرو. انما عند اللہ هو خیر، بس اللہ کے پاس کی چیز جو چیز ہے وہ تمہارے لیے بدرجہ بہتر ہے اگر تم سمجھنا چاہو. ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق، اور جو کچھ تمہارے پاس دنیا میں ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ دائم رہے گا. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، اور جو لوگ ثابت قدم ہیں ہم ان کے اچھے کاموں کے عوض میں ان کا اجر ان کو ضرور دیں گے. مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثىٰ، جو شخص کوئی نیک کام کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت ہو.
بشرطے کہ صاحب ایمان ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً تو ہم اس شخص کو دنیا میں بالطف زندگی دیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور آخرت میں ان کے اچھے کاموں کے عوض میں ان کا اجر دیں گے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ تو جب آپ قرآن پڑھنا چاہیں، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ تو شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرے۔ دیکھیں قرآن پڑھنا ہے تو اعوذ باللہ، اور حدیث میں آتا ہے کہ ہر اچھا کام کل ذی امر لم یبدأ بسم اللہ، اگر اس کو بسم اللہ سے شروع کر کے نہیں کریں گے تو وہ نامکمل ہوگا اور اس میں برکت نہیں ہوگی۔ ہر اچھا کام بسم اللہ سے اور قرآن پاک کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے پڑھنا ہے۔ انہ لیس لہ سلطان یقیناً اس کا قابو ان لوگوں پر نہیں چلتا جو ایمان رکھتے ہیں اور اپنے رب پر دل سے بھروسہ رکھتے ہیں، بس اس کا قابو تو صرف ان لوگوں پر چلتا ہے جو اس سے تعلق رکھتے ہیں اور ان لوگوں پر جو کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیا اور جب ہم کسی آیت کو بجائے دوسری آیت کے بدلتے ہیں، اور حالانکہ اللہ تعالیٰ جو حکم بھیجتا ہے اس کو وہی خوب جانتا ہے، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ افتراء کرنے والے ہیں، بل اکثرهم لا يعلمون بلکہ انہی میں اکثر لوگ جاہل ہیں۔ قُلْ نَزَّلَهُ روح القدس آپ فرما دیجئے کہ اس کو روح القدس آپ کے رب کی طرف سے حکمت کے موافق لائے ہیں تاکہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھیں اور ان مسلمانوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری کا ذریعہ ہو جائے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ اور ہم کو معلوم ہے کہ یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو تو آدمی سکھلا جاتا ہے، جس شخص کی طرف اس کی نسبت کرتے ہیں اس کی زبان تو عجمی ہے، وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ اور یہ قرآن صاف عربی ہے۔ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ جو لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے ان کو اللہ تعالیٰ کبھی راہ پر نہ لائیں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اور ان کے لیے دردناک سزا ہوگی۔ انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بس جھوٹ افطرا کرنے والے تو یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، وَأُولَئِکَ هُمُ الکاذبون اور یہ لوگ ہیں پورے جھوٹے۔ من کفر باللہ من بعد جو شخص ایمان لائے پیچھے اللہ کے ساتھ کفر کرے مگر جس شخص پر زبردستی کی جائے بشرطے کہ اس کا قلب ایمان پر مطمئن ہو، لیکن ہاں جو جی کھول کر کفر کرے فعلیہم غضب من اللہ تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کو بڑی سزا ہوگی۔ اور یہ غضب اور عذاب اس سبب سے ہوگا کہ انہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں عزیز رکھا، اور اس سبب سے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں کرتا۔ اولئک الذین طبع اللہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر اور آنکھوں پر مہر لگا دی ہے، اولئک هم الغافلون اور یہ لوگ انجام سے بالکل غافل ہیں۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون اس لیے لازمی بات ہے کہ آخرت میں یہ لوگ بالکل گھاٹے میں رہیں گے۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا پھر بے شک آپ کا رب ایسے لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے مبتلا کفر ہونے کے بعد ایمان لا کر ہجرت کی، ثم جاہدوا پھر جہاد کیا، وصبروا اور ایمان پر قائم رہے، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم تو آپ کا رب ان اعمال کے بعد بڑی مغفرت کرنے والا بڑی رحمت کرنے والا ہے۔ یوم تأتی کل نفس جس روز ہر شخص اپنی ہی طرفداری میں گفتگو کرے گا اور دوسرے کو نہ پوچھے گا، کل نفس ما عملت وهم لا یظلمون اور ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا بدلہ ملے گا۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ مکہ کے مشرکوں کو جو کعبے کے طفیل امن سے تھے ایک مثال سے سمجھا رہا ہے، اور وہ مثال کیا ہے؟ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ایک بستی والوں کی حالت عجیبیہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ بڑے امن اور اطمینان میں رہتے تھے اور ان کے کھانے پینے کی چیزیں بڑی فراغت سے ہر چہار طرف سے ان کے پاس پہنچا کرتی تھیں۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ مِمَّا كَانُوا يَصْنَعُونَ سو انہوں نے خدا کی نعمتوں کی بے قدری کی، اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو حرکات کے سبب ایک محیط قحط اور خوف کا مزہ چکھایا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ اور ان کے پاس انہی میں ایک رسول بھی من جانب اللہ آیا، سو اس رسول کو بھی انہوں نے جھوٹا بتایا، تو تب ان کو عذاب الہی نے پکڑا جبکہ وہ بالکل ہی ظلم پر کمر باندھے۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا سو جو چیزیں اللہ نے تم کو حلال اور پاک دی ہیں ان کو کھاؤ، وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ اور اللہ کی نعمت کا شکر کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔
انما حرم علیکم المیتۃ والدم، تم پر صرف مردار کو حرام کیا ہے اور خون کو اور خنزیر کے گوشت وغیرہ کو اور جس چیز کو غیر اللہ کے نامزد کر دیا گیا ہو۔ پھر جو شخص بالکل بے قرار ہو جائے بشرطے کہ طالب لذت نہ ہو اور نہ حد ضرورت سے تجاوز کرنے والا ہو تو اللہ تعالیٰ بخش دینے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمْ، اب یہاں پر اللہ فرمانے کہ کسی چیز کو حلال کرنا یہ اللہ کا کام، کس کو حرام کرنا یہ اللہ، تم میں سے کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دو۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ، اور جن چیزوں کے بارے میں محض تمہارا جھوٹا زبانی دعویٰ ہے ان کی نسبت یوں مت کہہ دیا کرو ہذا حلال وہذا حرام، کہ فلانی چیز حلال ہے اور فلانی چیز حرام ہے، جس کا حاصل یہ ہوگا کہ اللہ پر جھوٹی تہمت لگا دو گے۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، بلا شبہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ لگاتے ہیں وہ فلاح نہ پائیں گے، یہ دنیا میں چند روزہ عیش ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور مرنے کے بعد ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا، اور صرف یہودیوں پر ہم نے وہ چیزیں حرام کر دی تھیں جن کا بیان ہم اس کے قبل آپ سے کر چکے ہیں، اور ہم نے ان پر کوئی زیادتی نہیں کی، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ خود ہی اپنے اوپر زیادتی کیا کرتے تھے۔ ثم ان ربک للذین عملوا السوء، پھر آپ کا رب ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے جہالت سے برا کام کر لیا پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور آئندہ کے لیے اپنے اعمال درست کر لیے، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، تو آپ کا رب اس توبہ کے بعد بڑی مغفرت کرنے والا، بڑی رحمت کرنے والا ہے۔ ان ابراہیم، یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے ایک امت بمعنی مقتدا اور پیشوا اور امام کے ہیں۔ اللہ فرمانے ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، بے شک ابراہیم بڑے مقتدا تھے، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے، بالکل ایک طرف کے ہو رہے تھے، ولم یکن من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ، شاکرا لانعمہ، اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، اجتباہ وہدا الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کر لیا تھا اور ان کو سیدھے رستے پر ڈال دیا تھا۔ وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی خوبیاں دی تھی، وإنہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور وہ آخرت میں بھی اچھے لوگوں میں ہوں گے۔ ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے آپ کے پاس وحی بھیجی کہ آپ ابراہیم کے طریقے پر جو کہ بالکل ایک طرف ہو کے ہو رہے تھے چلیے، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ بس ہفتے کی تعظیم تو صرف انہی لوگوں پر لازم کی گئی جنہوں نے اس میں خلاف کیا تھا، بے شک آپ کا رب قیامت کے دن میں باہم فیصلہ کر دے گا جس بات میں یہ اختلاف کیا کرتے ہیں۔ ادعو الی سبیل، یہاں پہ اہل علم کو حکمت کے دلیل سے کہ آپ نے جب بھی کسی سے بات کرنی ہے تو حکمت کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ اور پیار کے ساتھ بات کرنی ہے، اللہ اسی کے بارے میں فرمانے ثم ادعو الی سبیل ربک، آپ اپنے رب کی راہ کی طرف علم کی باتوں اور اچھی نصیحتوں کے ذریعے سے بلائیے، اور اگر بحث آن پڑے تو ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بحث کیجئے کہ اس میں شدت اور خشونت نہ ہو۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلی، آپ کا رب خوب جانتا ہے اس شخص کو بھی جو اس کے رستے سے گم ہوا، اور وہی راہ پر چلنے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا، اور اگر بدلہ لینے لگو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا تمہارے ساتھ برتاؤ کیا گیا ہے۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اور اگر صبر کرو تو وہ صبر کرنے والوں کے حق میں بہت اچھی بات ہے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور آپ صبر کیجئے اور آپ کا صبر کرنا خاص خدا ہی کی توفیق سے ہے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور ان پر غم نہ کیجئے۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور جو کچھ یہ تدبیریں کیا کرتے ہیں اس سے تنگ دل نہ ہو۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، والذین هم محسنون، جو پرہیزگار ہوتے ہیں اور جو نیک کردار ہوتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، دعا فرما لیجئے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم اعنا علی ذکرک
وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف أمراضنا واشف أجسادنا واشف قلوبنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.